الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین اسلام کیا ہے اور اس کا ہم نے عنوان دیا دین اسلام ایک نظر میں، اور اس موضوع پر تقریباً 75 کے قریب تقریریں ہو چکی ہیں اور ابھی کچھ موضوع باقی ہیں۔ پہلا موضوع ہمارا تھا توحید، اللہ کی ذات ایک ہے، اس میں شرک نہ کیا جائے، تفصیل سے بات رکھی گئی۔ دوسرا رسالت، تیسرا آخرت، پھر مختصراً شفاعت کے بارے میں گفتگو۔ یہ عقیدے تھے ہمارے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے والے پر اللہ تعالیٰ نے 4 عبادتیں فرض کی ہیں۔ دوسرا موضوع ہمارا عبادات تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اسے کچھ کام کرنے پڑیں گے، تو رسومات کو تیسرے نمبر پر ہم نے لیا کہ بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا چاہیے، عقیقہ، نام رکھنا وغیرہ۔ پھر بچہ جوان ہو گیا تو شادی، نکاح، ولیمہ، مہر، اور تیسرے نمبر پر جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نماز جنازہ، غسل، کفن، دفن، یہ تمام چیز۔ اس کے بعد کا ہم نے جو موضوع لیا تھا وہ سوشل سسٹم تھا ہمارا۔ اس دنیا میں جو پہلے انسان کا جوڑا آیا وہ تو تنہا تھا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، لیکن اب ان کے بعد سے سلسلہ نسل انسانی بڑھتی رہی۔ اب یہ جو نئے لوگ آئے ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، زندگی کا نظام اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے۔ بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ پھر ذرا بچہ اور بڑا ہوا، پتہ چلا گھر میں بہن بھائی بھی ہے، گھر کے باہر نکلا پڑوسی بھی ہیں، اسکول جانا شروع کیا اساتذہ ہیں، جوان ہو گیا تو کالج کو گیا، ٹیکنیکل کام سیکھا، وہاں کے اپنے سکھانے والے ٹرینرز ہیں۔ ان سب کے درمیان تعلقات اور رشتہ کیسا ہو، اور یہاں سے انسان کی ذات سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ ہمارا سوشل سسٹم تھا۔ اب اس کے بعد جو چل رہا ہے وہ ہمارا اکنامیکل سسٹم ہے۔ دنیا میں آئے تو کھانا پینا ضروری ہے، روٹی کپڑا مکان کا نام سنا تو آپ نے بہت زیادہ ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوشلزم اور کمیونزم میں نہیں، یہ اسلام کے اندر ہے، اور اس کے اندر حلال اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتاتا ہے۔ تو اس سوشلزم کے تحت ہم نے 4 باتیں ایک موٹے عنوان کے طور پر رکھی تھی۔ نمبر 1، انڈسٹری ہوگی، کاروبار زندگی چلانے کے لیے۔ اب تو بڑی بڑی فیکٹری، بڑے بڑے نیٹ ورکس بن چکے ہیں۔ دوسرا ایگریکلچر ہوگا، زراعت ہوگا۔ تیسرا بزنس، تجارت ہوگا، اور چوتھے نمبر پر امپلائمنٹ ہوگا۔ جہاں تک انڈسٹریز کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت سے نکل کر انسان جس فیلڈ میں داخل ہو گیا ہے وہ ہماری میک اپ انڈسٹری ہے۔ اب آپ میں سے کتنے ہیں، ہماری عمر میں تو ہم صابن سر کو لگا کے نہا کے نکل جاتے تھے، آج کتنے ہیں جو بغیر شیمپو کے نہیں نہا سکتے، خواتین ہو یا مرد حضرات ہو یا بچے ہو ہمارے اسکول۔ اب اس کے اندر سے ایک ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ کریم لگا لیں گے تو راتوں رات گورے ہو جائیں گے۔ آج تک کوئی گورا ہوا نہیں، وہ خود لگانے والا برسوں سے لگا رہا ہے پھر بھی نہیں ہوا، لیکن خریدنا، استعمال کرنا نہیں چھوڑتا انہوں۔ عورتوں کے، مردوں کے خوبصورت بننے کے لیے پہلے عورتوں کا رواج تھا کہ ان کے لیے میک اپ کا سامان بہت بنتا تھا،
اور کمانے والا بیچارہ پریشان رہتا تھا. اب خود مرد کو ضرورت پڑ گئی ہے. ہر قسم کی پرفیوم، ایک ایک چیز انڈسٹری بن چکی ہے ابھی. ان کے بڑے بڑے کارخانے ہیں. اچھا، انہی تمام چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی. اللہ کا احکامات آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے، صحابہ اکرام نے عمل کر کے ان کو بتایا. اب یہ سجانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں روک دی. نقلی بالوں کا جوڑا، آج بھی دیکھیے یورپ کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہیں، اور وہی چیزیں ہمارے پاس بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تواصلتا والمستوصلتا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے بالوں کا جوڑا لگانے والے پر اور لگوانے والے پر. اب اسی کے لیے ضمن میں آیا دانتوں کے لیے. دانتوں کو خوشنما بنانے کے لیے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا کیا کرتے ہیں. بلکہ یورپ میں جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ایک ایک ڈیڑھ مہینہ 2 مہینے پہلے جا کر پہلے اپنے منہ کی بدبو کو دور کرانے کے لیے اور دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بغیر وہ اتنا صرفہ کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں. ہمارے درمیان منہ کی صفائی کا خیال صرف وہی رکھتا ہے جو پھونکنے کا عادی ہے، یا جو یوں کر کے وہ ٹھوس لیتا ہے نا گٹکا شریف، اس کے عادی. ایسے کہ بدبو تو بدبو ہے، وہ تو آئے گی نا. اچھا، لوگ ہمارے مسلمان بھی دین کو یوں سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آنے سے ان لوگوں کو منع کیا جو کچی پیاز اور لہسن کھا کے آتے ہیں. ارے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفیس مزاج کے تھے کہ کسی قسم کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے. بلکہ ایک بار امہات المومنین نے تھوڑا سا، اب میں امہات المومنین کے لیے شرارت کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، پلاننگ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں زیادہ بیٹھتے ہیں، روٹین سے زیادہ. اثر کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فوری بعد 5 منٹ 9 بیویاں ہیں. اب کس کو کیا ضرورت ہے معلوم کرنا ہے تو آپ چلے آتے وہاں پر. حضرت زینب بنت جہش کے حجرے میں، کمرے میں، فلیٹ میں نہیں، جس کے لیے دن رات میں اور آپ سوچتے رہتے ہیں انڈیا جاؤں گا، پاکستان جاؤں گا، بنگلہ دیش جاؤں گا، تو ایک فلیٹ تو ہونا چاہیے. اچھا، فلیٹ جب بن گیا 2-3 کمرے میں کیا ہوں گا، کل یہ چھوٹے میرے ٹلو، کل بڑے ہو جائیں گے، شادیاں ہوں گی، وہ ان کے بچے کہاں نہیں. اب وہ 3 جا کے 4-5 حجرے میں رہتے تھے. اور وہ حجرے ایسا دیوار سے لگے ہوئے ایک کے بعد ایک بازو تھے. تو 10 منٹ بیٹھ کے آ رہے ہیں. حضرت عائشہ انتہائی کم عمر اور بڑی چہی تھی، انہوں نے اپنے گروپ کی خواتین سے کہا کہ حضرت حفصہ، حضرت صلی کہ آج رسول اللہ جب آئے تو کہنا آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. یہ وہ شہد یا وہ رس ہوتا ہے جو جس میں بسان قسم کی بو ہوتی ہے. حضرت زینب کے پاس یمن سے شہد آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس بہت پسند ہے، ہم کو بھی بہت پسند ہے. آج جمعہ ہے، کھانا کھانے کے بعد میں بیگم میٹھا بنا کے پوچھتے. اور ہمارے حیدرآباد والے کھانا بریانی بھی کھلا دو ان کو کھانے کے بعد میں، بیٹا امی کو سلام بولیے. اب امی کو سلام بولے تو گھر والا سمجھ لینا میٹھے کے لیے پوچھ رہی، یا کم سے کم چائے تو میٹھی ہونی چاہیے. تو یہ میٹھا ہم کا سنت ہے، یہ بہت ہی یاد ہے ہم سب کہ بھئی میٹھا کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرینی بہت پسند تھی. اب وہ جو شربت بنا کے حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزے لے کے، آج ہمارے بچے ہم لوگ ہٹ کھڑے پی جاتے ہیں. پینے کے سلیقے بھی ہم کو نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چسکیاں لے کر، جیسا آج چائے پیتے، گرم چائے اب مزہ لے کر پیتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شربت ٹھنڈی چیزیں ایسا مزہ لے کر پیتے تھے. پانی پینے کا ایک سلیقہ ہے. پانی 3 گھونٹ میں پیو، اطمینان سے پیو، بیٹھ کے پیو، کھڑے رہ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب جب میرے منہ سے بو آ رہی تھی میں آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ نے شہد کو امت مسلمہ کے لیے دوا بنایا ہے بھائی. آج جتنی دواؤں کو پریزرو کرنے کے لیے الکوہل استعمال ہوتا ہے، پورے ہمارے حکیم استعمال اپنی دواؤں کو، اپنے خمیروں کو محفوظ کرنے کے لیے شہد کا استعمال کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دے کہ میں استعمال نہیں کروں گا تو بڑی ہنگامے کی بات ہوگی، پھر اب پوری امت استعمال نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک ہے.
اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ نے اس کو حرام کر لیا. بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں آپ. میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. اب جس کا ترجمہ پڑھنا ہے پڑھ لیجیے. اصل اس ترجمہ پڑھانے کے لیے ہم یہ تقریر دیں. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی ترجمہ تفسیر پڑھتا ہو. بیک ہوم آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار پڑھتے ہیں، کبھی چھٹی جائے تو پوچھے نا. 99% آف مسلم پاپولیشن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتی ہے. 99% میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اور اس میں لوکل شامل. یہ مت سمجھیے کہ میں عربی میں بات کرتا ہوں، میں یہاں کا مقامی ہوں تو میں عربی سمجھ جاتا ہوں. نہیں. جو انگلینڈ کے ہر آدمی کو شیکسپیئر، ملٹن، ورڈسورتھ وغیرہ کو، بڑے بڑے رائٹرز اور پوئٹس شعرا کو ان کو سمجھ نہیں، ان کے سامنے نہیں آتا. انگلینڈ آپ کو تعجب ہوگا، ہم انگریزی ذرا منہ ٹیڑھا کر کے بول کے ذرا خوش ہوتے ہیں کہ میں انگریزی بول رہا ہوں. ارے انگلینڈ وغیرہ میں ڈرائیور بھی اور جھاڑو دینے والا بھی انگریزی بولتا ہے. بھائی جس چیز کو ہم بڑا اچیومنٹ سمجھ کے اظہار کر رہے ہیں انگریزی بول کے، کہ میں اپنے دوستوں میں تنہا ہوں جو انگریزی بولتا ہوں، وہاں پہ ڈرائیور، جھاڑو دینے والا، انہیں بھی انگریزی بولتا ہے. اس سے کہ اس کی زبان ہے، وہ اس میں اہمیت کی کوئی خاص بات نہیں. ہمارے لیے اجنبی زبان ہے، سن کے بولنا مسئلہ. تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا. اس کے اندر یہ انڈسٹریز میں آج چھوٹے چھوٹے بت بن رہے ہیں. اب تو یہاں بھی ملتے ہیں، ایوری تھنگ سب اویلیبل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑنے کے لیے آئے تھے. انتظار کیا نبوت کے پورے 21 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو پہلا کام جو آپ نے کیا، کعبۃ اللہ سے ان 360 بتوں کو مسمار کر دیا. آج وہ انڈسٹری بن چکی ہے قسم قسم کی. کچھ نہیں ہے تو مسلمان کے گھر میں شطرنج کی بساط تو موجود ہے. بہت ساروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. گھروں کو جانا پڑتا ہے درد دینے کے. اب بعد میں بتانا پڑے گا، نہیں اس میں بھی شکل صورتیں بنی ہوئی ہیں. اور جس نے کوئی تصویر بنائی انسان کی یا مجسمہ بنایا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صور صورتا کان یوم القیامت ان ینفع فیہا الروح ولیس ینفع فیہا. قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس مجسمے میں، اس تصویر میں تو زندگی ڈال، روح ڈال، اور وہ نہیں کر سکے گا، اور بدترین عذاب اسے دیا جائے. اور یہ ایک انڈسٹریز ہماری آج کل میڈیکل دواخانوں کی بن چکی ہے. ان کو مسلمان اپنے مریضوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ڈاکٹر وہ تو پروفیشنل بن چکے، کھانے کمانے کے ضمن میں. معمولی سے معمولی چیز کے لیے آپ جائیے تو آپ کو 4-5 ٹیسٹ لکھ کے دے دیں، اور ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اس میں. ان چیزوں پر اسے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے کہ پرانے زمانے میں وہ غیر مذہب صحیح، وہاں بھی نبی آئے ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ مت سمجھے کہ نبی صرف عربوں میں آئے ہیں. نہیں، یہ 1,24,000 روپے کہاں نبی کہاں پر آئے دنیا کے. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں نبی آئے ہیں، اور ان کی زبان میں تعلیمات دینے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ تعلیمات سنسکرت میں ہیں، جرمن میں ہے، فرینچ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ دین ہی نہیں جانتے. نہیں، دین جانتے ہیں. وہ ہر جگہ جو اچھائی پائی جاتی ہے وہ نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی وجہ سے ہے. جتنی نیکیاں ہیں، شراب ہر آدمی اچھی نہیں سمجھتا. پینے والے پیتے ہیں، برا اس کو برا سمجھنے والے برا سمجھتے ہیں. آج ایک غیر مسلم جو ہندوستان کے اندر اپنے اعلیٰ مقام پر ہندوستانیوں کے نزدیک ہے، اس علاقے میں، ودربھا کے علاقے میں شراب نہیں بکتی. میرے اپنے حیدرآباد میں ایک چیف منسٹر، ایک لیڈر نے کہہ دیا اگر تم مجھے چیف منسٹر بناؤ گے تو میں حیدرآباد میں شراب بند کرا دوں. بند کرا دیا اس نے. مسلمان حکمران 200 سال تک، 300 سال سے زیادہ حیدرآباد پر حکومت کرتے رہے، نہیں کر سکے. یہ غیر مسلم نے شراب بند کر دی، باوجود یہ کہ اسے معلوم ہے کہ ریونیوز کا بہت بڑا لاس ہوگا، حکومت کو چلانا مشکل ہوگا. بٹ ہی ڈڈ، اس نے وہ کام کیا. اب ایسی کتنی چیزیں ہیں. اب ان تمام چیزوں میں نوکری کرنا، کسی طریقے سے مدد کرنا، سب حرام ہے. ہم کو اپنا کام دیکھنا ہے. بینکنگ کا بھی ایک سسٹم ہے، سود کا. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ ہے.
شیئر خریدنا. شیئر خرید، ابھی یہ فتوے تو آپ کو مفتیوں سے ملیں گے، ہم موٹی موٹی باتیں بتا رہے ہیں. اب سود کے بارے میں تو ہم نے اسپیشلسٹ کو بلا کر آپ سے تقریر کروا کے سنوائی ہے. شیئر مارکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کسی سے تم خریدو تو اس کو مال کو اٹھوا کر اپنے گوڈاؤن میں رکھا لو، پھر وہاں سے اپنی دکان میں شو روم پر جائیں لے جا کے بیچو. کتنا فرق پڑ گیا. آج جتنا اسٹاک مارکیٹ کا کاروبار ہو رہا ہے صرف کاغذ پر ہو رہا ہے. آپ فلاں صاحب نے 10,000 شیئر خریدے، ان کے ہاتھ سے کاغذ کا پرچہ آیا سرٹیفکیٹ کے نام پر. اس بندے نے کبھی ان اپنے شیئر کو جا کر دیکھا بھی نہیں کیا چیز ہے وہ. شعوری مسلمان بننے سے پہلے میں نے مہندرا میں انڈیا میں 10,000 کے شیئر خریدے. میں نے اپنی بات بتا، یہ ارلی 80s کی بات ہے جب ہم قرآن سمجھے نہیں تھے، پڑھے نہیں تھے. ایک دوست تھے ہمارے اپنے شہر کے، سٹی بینک کے اندر ملازم تھے. انہوں نے کہا کہ یار بہت اس میں بڑے فائدے ہیں اور ہندوستان کے اندر اب کاریں بننی شروع ہوگی. یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں، لیٹ 80s کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ہاتھ میں کاغذ آ گیا. اب جب معلوم ہوا اس کو وہ کرنا تھا، وہ اللہ کا کرم یہ رہا کہ وہ آرام کی آمدنی میں سے کچھ اپنا اصل تو گیا 1000 شیئر کا، لیکن اس کا افسوس نہیں رہا. جب یہ پتا چلا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، میں کیا کروں اس میں. میں نے اس چیز کو دیکھا نہیں. اس اندر سے کار بن رہی ہے، کارخانہ ہے وہاں پر. اب مجھے چیکنگ کے لیے ہر کار بھیجیں گے وہ لوگ. کاروبار چل رہا، ان کا اپنا کاروبار چل رہا ہے. ہم کو صرف یہ اطلاع ملے اس کے ریٹ پرائزز اتنے بڑھ گئے، اتنے کم. یہی ہوتا ہے نا شیئر مارکیٹ کے اندر. کیا ہوتا ہے آج اتنے دام گر گئے، اتنے بڑھ گئے. اور یہ کھیل کے ذریعے لوگوں نے ایک ملک کی معیشت کو برباد کر دیا تھا. ملیشیا کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، انڈونیشیا کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں. یہ سارا کھیل کرتے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی ہیں. کتنے ہیں؟ 1 کروڑ. ہم کتنے ہیں؟ 150 کروڑ. وہ کتنے ہیں؟ 1 کروڑ. ہم 150 کروڑ. وہ ہمارے سینے پہ منہ دل رہے ہیں، کوشش نہیں کر سکتے. جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے، یہ تو باتیں ہمارے پہلے مقررین بتا چکے ہیں آپ کو. سلیم خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بھئی اپنے 8-9 گھنٹے کی ڈیوٹی شرافت کے ساتھ. اب اس کے اندر میں بیگم کو دواخانے بھی لے جا رہا ہوں. پوچھ کے لے جائیے، جو آپ کا کنسرن امیڈیٹ آفیسر ہے پوچھ کے لے جائیے. اب یعنی میں خود آفیسر ہوں، میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ آفیسر اگر CEO بھی ہیں تو بھی کمپنی کا کوئی مالک ہوگا، وتھ پرمیشن ہر چیز جائے. اب دفتر میں بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کو ٹیلی فون آ کر دیں. ٹیلی فون دفتر کا ہے، بل وہ لوگ پے کر رہے ہیں، میں پرسنل کیسے پے کر سکتا ہوں؟ ہمارے اسلاف نے وہ چیزیں پیش کی ہیں، مثالیں پیش کی ہیں. کام کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے چراغ کی روشنی میں دوست ملنے آ گیا، چراغ بجھا دیا. ارے میں تم سے ملنے آیا، تم چراغ بجھا دی. میں تو ہاں یہ سرکاری چراغ ہے، اس کا تیل سرکاری ہے اور میں اپنی بات چیت کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اتنا خیال تھا وہاں. اور آج ان چیزوں پر عمل ہو رہا ہے. اچھا اس لیے آج کل ایک چیز بڑی کامن ہو گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور دے سب کو دے. ہر کوئی انویسٹر بن رہا ہے. بڑی سے بڑی کمپنیاں کھولی ہے. نو ناٹ ایٹ آل اینی ایشو. کچھ نہیں. ہمیں اللہ دیا ہے، دیجئے. ملازمت بھی دیجئے لیکن حق دیجئے. میں اگر کمپنی کھول کر چلا رہا ہوں تو میں جتنوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہوں ان کا ووٹ ہے. ان کے ہر کسی کے لیے، مزدور ہو ٹاپ لیول کا آفیسر ہو، اس کے لیے گھنٹوں کا وہاں پر تعین ہو چکا ہے. یو ہیو ٹو ورک 9 hours a day. 45 hours کام کریں گے تو 2 دن کی چھٹی ملے گی آپ کو. اب اگر میری کمپنی میں کام زیادہ ہے، میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ وہ اوور ٹائم کرے. آئی ہیو ٹو گیو ہم اوور ٹائم. ہم نہیں دیتے. میں ایسی کئی کمپنیوں میں کام کر چکا ہوں.
جب میں نے ایڈمن سنبھالا اور جا کے جب میری ملاقات فائنانس میں ہوئی تو میں نے پوچھا بھی کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ بندہ آتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں کسی کو بولتے تو اپنا ٹکٹ خرید کے آ جا. ٹھیک ہے اوکے. انہیں ضرورت میں وہاں پہ انہیں ہزاروں دے رہا ہے ایجنٹ کو, تو ایک ٹکٹ خریدنے میں کیا مسئلہ ہے اس کو؟ آ جائیں. اوکے آ گیا. اب انہیں چھوڑ کے جا رہا ہے 10 سال کے بعد. بھائی واٹ آر دا بینیفٹس؟ اینڈ آف سروس بینیفٹس کیا دے رہے ہیں آپ اس کو؟ نہ اوور ٹائم دے رہے ہیں نہ اینڈ آف سروس بینیفٹ دے رہے ہیں. فار واٹ؟ قانون ہے بھائی اس ملک کا. ہمارے ملکوں میں قانون ہے. ہمارے ملکوں میں کسی جگہ کام کرنے پر پینشن ملتی ہے, یہاں پر گریجویٹی ملتی ہے. اس فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو یہی پتا نہیں ہے کہ گریجویٹی ہوتی کیا ہے. اب بتائیے آدمی تو کما رہا ہے, میں بڑا ہو رہا ہوں کمانے کے چکر میں, لیکن میرے ملازم, میں نے ایسی کمپنی بھی دیکھی ہے کہ اسپانسر اور ورکر دونوں ایک پک اپ میں ایک کیفیٹیریا سے چائے پی رہے ہیں, وہاں پہ پاؤ بڑا پاؤ کھا رہے ہیں سب. ایک زمانہ ہو گیا, 10 سال ہوگی, ترقی ہو گئی اتنی کمپنی. اب جو عہدے دار تھے ان کے گھر پہ 4-5 گاڑی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ غریب وہی تنخواہ 180 ریال پر ابھی تک کام کر رہا ہے 10 سال ہو. اب بتائیے کیوں؟ میں ترقی صرف کرنے کا, مجھے کمانے کا مجھے حق ہے, اور جس کی وجہ سے میری کمپنی چل رہی ہے اس کو بھی تھوڑا پروموٹ کریں, اس کے بھی بال بچے. اچھا میں نے جس کو رکھا, میں 10 سال اتنی ترقی میں نے کی, تو 10 سال میں میرا ملازم, اس کے گھر میں بچے جوان نہیں ہوئے, اسکول جانے والے کالج کیوں نہیں آئے, ان کے کپڑے بدلے نہیں, ان کی کتابیں نہیں بدلی, ان کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خیال کیا. اگر میں صرف اپنے کمائی اور اپنے بڑھوتری کے لیے سوچتا رہوں گا تو پھر اللہ اس میں برکت نہیں دے گا. اصل یہ پورا دین کا خلاصہ دیکھیں تو یہ ایک شعر میں آ جاتا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو 7 آسمان ہیں, اور اس وقت فرما رہے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو. اب بتائیے, اب آسمان کیا ہے ابھی تک ہماری سائنس نہیں بتا سکی. ہم تو زمین کے چھوٹے سے تن کے جیسے گولے پہ رہتے ہیں جس میں 700 انسان ہیں. اب خالی فرشتوں کی تعداد کا اس سے اندازہ لگا کہ ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہو, عبداللہ ہو, رام پرساد ہو, پیٹر ہو, جانسن ہو, کرتار سنگھ ہو, ہر ایک کے کاندھے پہ 2 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتے مسلمانوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جتنے کام ہم سے, دیکھیے جب میں ہم کہتا ہوں نا تو میں 150 کروڑ کی بات کر رہا ہوں, مسجد میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان تمام کا ذکر کر رہا ہوں. ہم جب یہ احساس ہے کہ فرشتے بیٹھے تو ہم کیا کیا نہیں کر رہے, فرشتوں سے ڈر گئے. ہم بہت ہوا تو دل بولا نماز پڑھ لیے تو ان کو ذرا اشارے سے بولتے السلام علیکم, السلام علیکم, چلو تمہارا کام اتنا ہی چل. ارے نہیں بھائی, ہمارے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے وہ تمام کھاتا لکھا جاتا ہے. اچھے ہیں سیدھے کاندھے والے, برے کام کر رہے ہیں, برے الفاظ بول رہے ہیں, بائیں کاندھے والے. ایک ایک چیز ریکارڈ ہے. قیامت کے دن ہوگا ما ھذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, میرا چھوٹے سے چھوٹا کام جو میں نے دن میں, مجلس میں, پبلک میں, تنہائی میں کیا تھا, کمرے میں بند, رات کی تاریکی میں کیا تھا, ہر چیز کا چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑے, ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے یہاں پر. اور اللہ یہ نہیں فرمائے گا ہمارا کوئی آدمی کھڑے رہے کہ تم کو تمہارا ریکارڈ بتائیں گے. نہیں, اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھو, اپنا حساب لے کے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. یو آر انف فار یور سیلف, تم خود اپنا حساب کر کے بولو تم کو کہاں جانا ہے. اور اللہ کی ایک جانب جنت ہوگی, ایک جانب جہنم ہوگی. اب بتائیے, ایک اور چیز ہے لین دین. سورہ بقرہ جب ختم ہو رہا ہے تو آخری آیت میں اللہ نے کیا کیا, لین دین کا ذکر.
جب تم لین دین کرو تو لکھا پڑھائی کر لو. آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے عمومی طور پر اردو والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جب تقریریں کرتے ہیں نا تو شروع میں اندازہ نہیں ہوتا بات چیت کا، تو ہر چیز کو جب آپ بولے تو لوگوں کو غصہ آتا. اب ہمارے ایک مقرری تقریر کر رہے تھے، اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پتھروں سے سر کچلا جائے گا. وہ سامنے والا غصے میں آتا، ارے میں تو پڑھا انہوں خامخواہ کے میرا سر کچل رہا ہے. اب یہ جو لفظ آپ اس کے بجائے ہم استعمال کریں تو اس میں سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے. جو جس نے نہیں پڑھی نماز اس کا مسئلہ ہو. کسی نے مجھ سے قرض لیا، قرض لینے کا میں نے گھر والوں کو کسی کو بتایا نہیں. میرا انتقال ہو، میں عموماً اپنا انتقال کراتے رہتا ہوں. اب وہ غریب پھنس گیا دینے والا مجھے، اس سے کہ اس نے جو سلوار قمیض ٹوپی دیکھ کے بڑے شریف آدمی ہوں گے، اس نے دے دیا. کسی کو نہیں معلوم کس کا انتقال کب ہونے والا ہے. اب میرا انتقال ہوگا، اب اس غریب کے پیسے گئے. چھوٹی موٹی رقم تھی، نو ایشوز، چلو ٹالریٹ کر لے گا، برداشت کر لے گا، سسٹین کر لے گا. وہ بڑا اماؤنٹ تھا. اب میں نے کسی کو گھر میں بتایا نہیں. اب اگر وہ میرے بچوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو بچے بولیں گے ہمارے پاس کچھ ہے انکل، کچھ ہے آپ کے پاس لکھا ہوا تو بتائیے ہم کو. نہیں کچھ بھی نہیں، زبان بول رہی. اور زمانے کا تو کوئی حساب کتاب نہیں. اب وہ پرانا زمانہ تو نہیں ہے. پرانے زمانے کے سود کھانے والے پٹھان بھی کسی بات پر ایسا منہ توڑ کے بال رکھ کے جاتے تھے. یہ ان کی امانت داری، یہ دے کے جا رہے ہیں، یہ دیں گے تم سے، اتنا خرچ دیا ہے اتنا لینا ہے، یا اتنا لینا ہے اتنا دیا ہے تم کو. اس زبان کا پاس تھا اس زمانے. اب اس زمانے کس کے پاس ہے؟ بول صحیح بول رہے ہیں غلط پر. چلیے میں نے کسی کو دیا، وہ صاحب کا انتقال، کسی کو دونوں کو پتہ نہیں، نہ ان کے گھر والوں کا نہ میرے گھر والوں کا. اب میرے بچے کو پس گیا اس میں. قرآن نے کیا کہا؟ نہیں، لکھا پڑھی کر لو بھائی، کتابت کر لو اس میں. ہاں چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہے اور یہ ڈے ٹو ڈے بزنس کے اندر ہو رہا ہے. اب 100 بیگ میرے پاس بھیج دو، میں کل کنسائنمنٹ آتی میں آپ کو واپس کروں گا. کوئی بھی آئٹم ہو چلے گا، وہ بات چیت کے ذریعے. لیکن وہ اماؤنٹ جو کسی کے ہر دو افراد کے لیے بڑا ہے، دینے والے کے لیے اور لینے والے کے لیے. لکھا پڑھے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ لکھا پڑھے کرو. اور فرض کرو تم لکھا پڑھے نہیں کر سکتے، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے مورٹگیج کرو، گروی رکھو، رہن رکھو، کوئی قیمتی چیز رکھا ہو اس کے عوض اس سے مال جو بھی ضرورت کا سامان لے لے. رہن کا مسئلہ کیا ہے؟ رہن میں چیز ہوگی 100 ریال کی تو آپ کو ملیں گے 25 یا 50 ریال. نقصان اگر آپ نے اس کو رقم ادا نہیں کی تو نقصان کتنا ہوگا؟ اتنا ڈبل نقصان ہوگا. 100 کی چیز آپ نے 50 میں خریدی، یعنی 100 کی جگہ آپ کو 50. کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے 50 ادا کر کے وہ 100 والی چیز چھوڑا. یہ ہے گروی رکھنا، رہن رکھنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، چیزیں رکھا کر رہن. لین دین جب کرو تو لین دین میں کمی بیشی کرو گے تو ولا تہلکو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تم سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ بڑی ہوشیاری سے کام کرتے، سمجھتے ہیں کہ سر اس کو بیوقوف بنایا. یہاں پر یہاں 90s کے اندر ایک بڑے اچھے معتبر صاحب اچھی ملازمت میں تھے، ڈرائیو کرتے ہوئے آئے دینی حلقہ میں درس ہوتے ہوئے، 1 سے ملے، 2 سے، 4 سے، ایک بار غائب. اب وہ 4 میں ملنے والوں میں ایک ہم بھی تھے. ہم کو تشویش اس بات کی کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب گھر کا معلوم پتہ معلوم نہیں ہے. تو بعض والے سے مجھے کچھ معلوم ہے حضرت نہیں آ رہے، نہیں آ رہے. آخر وہ 3-4 کو جو پتہ چل گیا کہ بندہ نہیں آ رہا ہے تو آخر میں وہ اندر کی بات نکل کے باہر آ گئی. ارے انہوں تو میرے سے اتنا لیے تھے، میرے سے اتنا لیے، تو پتہ چلا کہ بندہ 4-5 سے لے کے گل ہو گیا. قرضے کہنا میں مشکل میں ہوں، میں پریشان ہوں. اتفاق سے کتنی پریشانی ہے کہ کہاں چپ ہو گئے. چھوٹا سا شہر ہے. رات کے 11:30 بجے ہم بھی کچھ خریدنے کے لیے پہنچے تھے، وہاں سب پوری فیملی کے ساتھ شاپنگ کر. السلام علیکم. یہ بھی اس کو بھی لوگ چالاکی سمجھتے ہیں، ہوشیاری. کیسا بیوقوف بنایا اس کو، بیوقوف ٹھیک ہے بھائی بنا لو آپ بیوقوف. کتنے کے لیے؟ 150-200 ریال کے لیے. قیامت کے دن کہاں سے لا کے دو گے؟
ورنہ اللہ فرمائے گا کہ اس کے کھاتے میں سے جتنی نیکیاں بندے تو لے لے. آپ کا خیال ہے مجھ جیسا گناہ گار ہے کو چھوڑے گا وہاں پر؟ اس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی میں چھوڑوں گا اس کو؟ اس سے کہ مجھے فکر ہوگی کہ مجھے دوزخ سے بچ کے مجھے جنت میں جانا ہے. جب جنت میں جانا تو میں تو اس کی ساری نیکیاں سمیٹ لوں گا. اور اس کی جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. کتنے رقم کے؟ بس 200 ریال 400 ریال کے بس. اور ہم نے اس کو بالکل آسان سمجھا. اس میں کوئی قباحت ہی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ برائی ہے، اس کی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. قرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ادا کرنے کی نیت سے قرض نہ لیا، یعنی دل میں خیال ہی نہیں تھا کہ بھئی میں دے تو رہا ہوں، دینے کا ہے مجھے، تو اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے. اللہ البتہ جو ادا کرنے کی نیت سے یہ کام کرے، ضرورت ہے، بڑی بڑی حکومتیں ایک دوسرے سے دیتی ہیں، تو اللہ اس کی ادائیگی میں مدد کرے گا. قیامت میں ایک بندہ آئے گا، بڑا نیک تھا، اچھے اعمال بھی تھے، لیکن کچھ گناہ کا پوٹلی بھی لے کر آیا تھا. تو اللہ نے اسے کہا کہ جا جنت میں جا. تو وہ بندہ حیران ہو گیا، اللہ میاں میرے سے تو گناہ بھی بہت ہیں، آپ اس کا حساب کتاب نہیں کرتے، تم کرتے کیا تھا؟ اور پیسہ تھا تو میں لوگوں کو خرچہ دیتا تھا. اچھا پھر؟ البتہ جب قرضہ وصول کرنے کی باری آتی تھی تو میں اپنے نوکروں کو، ملازموں سے کہتا تھا کہ بھئی وہ بندے کے پاس جاؤ، پیسہ مانگو، اور اگر وہ ادا نہیں کر سکے تو اسے کہو ٹھیک ہے 1 مہینہ بعد دینا، تو مہلت دینا. اور کبھی میں محسوس کرتا کہ بھئی وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو میں اس کا کچھ حصہ معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ ہو اس سے فرمائے گا تو بندہ ہو کر میرے بندے کے ساتھ اس کو ڈھیل دیتا تھا قرضہ ادا کرنے میں، اس کا قرضہ معاف کرتا تھا، میں تو رب کائنات ہوں، اس لیے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جا جنت. یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں. ہم جو ہم اپنے آپ کو اور آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ یہی کہ یہ تمام چیزیں یہ مت سمجھیے کہ میں پیدا ہو گیا نماز. ہم صرف عبادتوں کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے نماز پڑھ لی، سال میں روزے رکھ لیے، پیسہ آیا زکوٰۃ دوں گا، پیسہ آیا حج کو جاؤں گا، اللہ خرچ. ہاں نکاح میرا پیدائش میں ابا کا پتہ نہیں، میرے ابا عقیقہ کرے نہیں کرے. اب میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، انہوں بولتے ہیں ہاں جا کے 1-2 بکرے کر لیا، لڑکا ہے تو ایک میرے گھر کو بھیج دے، ایک تو اپنے پاس رکھ. جیسے کہ ان کو بھی اپنا بال بچوں کو چلانا ہے، ان کو بھی اپنی دکان چلانی ہے. یہ سب نکاح کر لیا، موت مٹی گھر میں ہو گئی، نماز جنازہ کفن دفن کر لیا، ہم نے سب دین اسلام ہم نے پورا کر لیا. کہاں کیا بھائی؟ یہ اجزاء ہیں دین کی. کلمہ پڑھا ہے تو یہ 4 عبادتیں فرض ہیں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی وہ تمام چیزیں لوازمات ہیں. اصل کرنے کا کام جو آتا ہے وہ سوشل سسٹم سے شروع ہوتا ہے. تمہارے ماں باپ ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. آج اتنے 9-10 سال کیا بات انگ کر کے رکھ دی ہے. ہم نے اپنے سلیبسوں سے، اپنے مدرسوں کے کتابوں سے قرآن کو نکال دیا، حدیث کو نکال دیا، گھروں میں بھی پڑھا الا ماشاء اللہ. اور پھر پڑھا دیا تو ہم سمجھتے میں نے پڑھا لیا، وہ سمجھدار ہے. نہیں، تربیت ضروری ہے. آج آپ جمعہ میں کیوں موجود ہیں؟ یہاں پر ظہر نہیں ہو سکتی تھی، آج تعداد بڑھ جاتی ہے تو کیوں بڑھتی ہے جمعہ میں؟ اللہ نے وہ اہتمام کیا ہے، 5 وقت تمہیں ریمائنڈر ہوتے رہنا چاہیے تم کو، اس لیے کہ انسان بھلکڑ بنایا گیا ہے، بھول جاتا ہے ہر چیز کو، اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطائین وخیر الخطاؤن التوابین. ہر انسان گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، اور ان میں بہترین کون ہے؟ جو فوری غلطی کا احساس کر کے توبہ کرے. توبہ کے معنی نہیں کہ کسی صاحب کے میں نے پیسے ہڑپ کر لیے، اللہ میاں توبہ توبہ، اب اس کو میں واپس نہیں کروں پیسے، اس کی جائیداد جو بھی سامان ہے واپس نہیں کروں، اللہ تو معاف کر دے. اور اللہ کریم ہے، معاف کر. نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. قیامت میں ایک بات کھول کر ذہنوں میں، دل میں بٹھا لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں، نمازوں میں کوتاہی، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، شاید معاف کر، شاید معاف کر.
حقوق العباد معاف نہیں. یہ جو لین دین ہمارا ہے، ہمارے آپسی تعلقات ہیں، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کیسی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جھوٹ بولنے والا، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی کرانے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. غیبت کرنے والا نہیں جائے گا. اپنے کام نکالنے والے کے لیے ہم ہر کام میں کچھ نہ کچھ دے کے چلو آگے بڑھ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کبھی کبھار 2-3 لفظ جب سنیں نا تو چند بار ذہن میں دہرائیے، آپ کو حدیث زبانی یاد ہو جائے گی. لعنا رسول اللہ، ہم عموماً کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر خالہ کی جگہ لیے لعنت کی. کس نے؟ نبی رحمت للعالمین نے جب لعنت کی، کسی کو برا کہا ہے. لعنت کے معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جائے، وہ بندہ دور ہو جائے. لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. الراشی، یہ حدیث اصل کے الفاظ 3 ہیں، الراشی والمرتشی، بلکہ 2 ہیں. رشوت کے لینے والے پر اور دینے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. آج چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے نکالنے کے لیے ایک جگہ کام کرنے کا اتفاق، اور بڑے متدین نمازی پرہیزگار اور ایک بڑی میٹنگ کے اندر بیٹھے، انہوں ہم کو غلطی سے ذرا چھوٹا موٹا مسلمان سمجھتے. ٹھیک ہے، وہ پروجیکٹ مل گیا نا، وہ جہاں سے پروجیکٹ ملا ہے وہاں کے انجینئر کو سنگاپور کا فیملی ٹکٹ دے دو، پیکیج 8 دن کے لیے فیملی جا کے. میں نے کہا یہ کس کی خوشی میں، اس کا ہمارے پروجیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ چونکہ اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے تو ہم اس کو پکنک منانے کے لیے سنگاپور بھیجیں. رشوت کہتے کس کو ہے؟ آپ نے اس کو کچھ کیا ہوگا تبھی اس نے آپ کے ساتھ مہربانی کی، ورنہ ٹینڈر جب آتا ہے تو بہت سارے ٹینڈر آتے ہیں. اگر آپ نے پرائرٹی دے کر لوئسٹ اگر کوٹیشن کو آپ نے اپروو کیا ہوتا تو ہم کو نہیں ملتا. اگر ہم نے لوئسٹ کوٹ کیا ہے پھر ہم ان کو یہ ایکسٹرا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تو متدین انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ وہ ذرا تعلقات اور ذرا بہتر. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیو ایڈوانٹیج پورے پروجیکٹ کے بیچ میں لینا چاہ رہے ہیں، کچھ کمی بیشی کرنا چاہ رہے ہیں، مٹیریل غلط استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ وہ آدمی ہر چیز کو اپروو کرے، سائن کرے. یہ تمام چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ ہم بار بار، یہ میرے خیال میں دوسرا مرتبہ ہے جو ہم نے تقریباً 100 کے قریب تقریریں میرے تمام ساتھیوں نے کی ہیں، تاکہ ہمیں اپنا ایک ریمائنڈر ہو جائے. اور وہی چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتباع میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صحابہ سے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جتنوں کو میں نے دین پہنچایا ہے وہ بعد والوں تک پہنچایا. ہم جیسوں کو یہ سہولت دی کہ بلغوا انی ولو آیا، میری جانی سے تم ایک آیت پہنچا سکتے ہو، ایک بات پہنچا سکتے ہو، پہنچا دو. اللہ نے موقع دیا، پڑھنے کا موقع دیا، قرآن حدیث ساتھ مختلف قرآن کے ترجمے تفسیریں تو پڑھے کہ کیا بیٹھے رہیں گے؟ اگر میں بیٹھا رہوں، میرے ساتھی بیٹھے رہیں گے تو رسول اللہ صاحب نے وہ بھی ہم کو قیامت میں ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا، آگ کی. اور جو گھوڑے کو روکنے کے لیے جو لگام ڈالتے ہیں نا، ویسی آگ کی بنی ہوئی لگام ہمارے منہ میں ڈالے گا. ہم تو دوزخ سے بچنے کے لیے تو ایک کام کر رہے ہیں، اتنا پڑھ کر پھر اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہی دعوت آپ کے لیے بھی، کب تک سنی بن کے سن بیٹھے رہیں گے؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.